الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا. یہ سورہ جن ہے، پارہ 29 ہے، سورہ 72 ہے، آیات 18 ہے۔ آج اس پر بات کر لوں گا کہ جب مسجد بن جائے گا تو پھر کسی بادشاہ کی طرف یا خان و ملک نواب یا فرقہ، اگر کسی نے فرقے کا نام اس پر رکھا پھر وہ مسجد اللہ کا نہیں ہے، پھر وہ مسجد اس فرقے کا ہے۔ یہ جس مسجد میں ہم کھڑا ہے یہ مسجد توحید ہے، یہ کسی بھی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا، یہ صرف ان لوگوں کے لیے جس طرح صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جو تھے اسی طرح ہم لوگ بھی ہیں۔ ہم لوگوں کو اللہ کا کتاب پر ایمان ہے اور اس کی تشریح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث تفسیر ہونا چاہیے۔ یہ مسجد جب بنا تو حنیف صاحب خود اور محمد اقبال صاحب تھے اور رکنی کے کچھ بندے تھے۔ جب یہ دیوار بن رہا تھا اور گیٹ لگ رہا تھا، کسی نے امیر صاحب سے کہا کہ اس روڈ والی کی طرف دکانیں بنا دو۔ اس نے کہا یہ مسجد ہے، اللہ کے لیے یہ بنا ہوا ہے، اس میں دنیائی مفاد یا ایسا مؤذن رکھنا جو اجرت لے یا ایسا امام رکھے جو تنخواہ لے، یہ پھر اللہ کے لیے نہیں ہو گیا۔ یہ مسجد جب وقف ہو گیا پھر اس میں دکانیں بنانا یا دیوار کو گرانا، اس کو راستہ بڑا کرنا، جس طرح یہ پشین کے 2 نمبر مسلمان جو ہے یہ مسلمان نہیں ہے، یہ فرقہ پرست بن گئے ہیں۔ یہ ماسٹر شریف منافق، داؤد منافق اور ان کے جو شورا کے ارکان ہیں، یہ مسجد کو گرائے گا۔ ان لوگوں نے مسجد کا عورتوں کا جو راستہ ہے وہ قبضہ کر رکھا ہے، اس میں لیٹرین بنایا ہے، ابھی اس میں دکانیں بنا رہا ہے، اور ان لوگوں نے 25 انگور نکالے ہیں، 2 انجیر، 1 انار، 1 توت نکالا ہے، اور پھول وغیرہ، گھاس، چمن وغیرہ نکالا ہے۔ کیا یہ مسلمان ہے؟ جب وقف ہو گیا پھر کسی بادشاہ کا حق اس میں نہیں ہے۔ جس طرح یہ آیات ہے وَأَنَّ مَسَاجِدَ، بے شک مسجدیں جو ہیں للہ، اللہ کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اس میں کسی امیر کا حکم نہیں چلتا۔ اس وقت چلتا ہے جب اللہ کے اسلام کے دائرے میں ہو۔ ابھی یہ لوگ جو برائے نام جس نے شیطان کو مسلمان کہا ہے یہ خود شیطان بنے ہوئے ہیں، یہ منافقت سے بھی بالاتر ہو کر یہ جیکم آباد کے اور لاہور کے ایرا منڈی سے زیادہ بڑوا دعوس ہو گئے ہیں، مسجد کو برباد کر رہا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں وَأَنَّ مَسَاجِدَ لِلَّهِ، بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہے، کسی فرقے کے لیے نہیں ہے، چاہے شیعہ ہو، دیوبندی ہو، عثمانی ہو، پنجپیری ہو، اہل حدیث ہو۔ فَلَا تَدْعُوا، تم نہ پکارو مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی ایک کو، اس کو کسی فرقے کے ساتھ مناسبات نسبت نہ کرنا کہ یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے
یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، یہ جماعت اسلامی کی ہے، یہ تبلیغی ہے، یہ فلانا فلانا، اگر یہ نام رکھ دیا پھر اللہ کی مسجد نہیں ہے، پھر فرقہ پرستوں کی ہے۔ جب فرقہ پرستوں کی ہو گیا تو اللہ کا نہیں ہے۔ اللہ کے کتاب، اللہ کے مسجد میں اللہ کا کتاب بیان کرنا ہوگا۔ آج کل شیعوں کے مسجدوں میں شیعوں کے من گڑت اقوال بیان ہو رہے ہیں۔ کیپٹنی عثمانی کے مسجدوں میں اپنے جو ان لوگوں نے عبداللہ عمر کو امیر بنایا ہے، جو جاہل ہے، وسیم ہے، کریم، جو بزدل، بے غیرت، بے ایمان اور خواہش پرست، ان لوگوں کے امیر بنایا جو جاہل ہے۔ اور اسی طرح سورہ حج میں پارہ 17 ہے، سورہ 22 ہے اور آیات 25 نمبر ہے۔ ان الذین کفروا، بلا شبہ جو لوگ کفروا، جو کافر ہیں، مسلک پرست، جس نے بھی اپنے لیے اسلام کے سوا مسلمانوں کے علاوہ اور نام رکھا وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ وَيَصُدُّونَ، وہ رکتے ہیں لوگوں کو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، دین اسلام سے، اللہ کے کتاب سے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے رکتے ہیں۔ جس طرح یہ کیپٹنی لوگ ہیں اور آس پاس کے جو مشرک لوگ ہیں، ان لوگوں نے طالبان کو کہا ہے کہ اس کو مارو، غبیزی لوگوں کو کہا ہے، کاکڑ لوگوں کو کہا ہے، میں انشاءاللہ تعالی پہاڑ کی طرح مضبوط کھڑا ہوں، جان و مال، 9 بیٹے اس مسجد کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ الذی، وہ رب، جعلناہ، جو بنایا ہے، للناس، سب لوگوں کے لیے، سواء، برابر ہے۔ یہ مسجد تمام مسلمانوں کے لیے، یہ کسی فرقے کے لیے نہیں ہے۔ العاکف، جو یہاں رہتے ہیں، جس طرح میں ہوں، 50 سال سے میں ادھر رہ رہا ہوں، فیہ، اس گاؤں میں، اسی طرح جو مسجد الحرام ہے، مکہ ہے، وہ تمام مسلمانوں کے لیے۔ آج کل عربوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، ٹیکس لگا ہوا ہے، اس پر پیسے لے رہے ہیں، یہ اللہ کے دشمن بنے ہیں، یہ امبلی ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ والبعد، جو باہر سے لوگ آتے ہیں، یہ مسجد بھی اسی طرح ہے۔ یہ جو ادھر گاؤں والے جو آتے ہیں، کسی کو منع نہیں کر سکتا۔ اگر منع کرتے ہیں، یہ وہی مشرقوں والا جو اتباع شیبہ ابو لہب کی طرح ہے، یہ بھی اسی طرح کافر لوگ ہیں۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ، جو کوئی چاہے، بالحال، گمراہی، بظلم، ظلم کے ساتھ، نُذِقْهُ، ہم چکھائیں گے اس کو، من عذاب علیم، عذاب دردناک۔ وَإِذْ بَوَانَا، جب مقرر کر دی ہم نے، لِإِبْرَاہِیم، ابراہیم کے لیے، مکان، جگہ، البیت، وہ گھر جو مسجد الحرام ہے، اللہ تشرک، حکم دیا کہ شرک نہ کرنا، شرک نہ ٹھہرانا، اللہ کے دین کے ساتھ مسلمانوں کے علاوہ دیوبندی، اہل حدیث، پنجپیری نام رکھنا کفر ہے، شرک ہے، اور اللہ کے کتاب کے علاوہ اور پہ فیصلے کرنا کفر ہے۔ اللہ تشرک بھی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کہ یہ مسجد دیوبندیوں کا ہے، یہ مسجد کیپٹنی کا ہے، یہ عثمانی فرقہ کا ہے، یہ اہل حدیثوں کے ہے۔ وَالطَّاہِرُ، اس کو پاک کر رکھنا، بیتی، میرے گھر، یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں کسی فرقے کا کوئی تعلق نہیں،
لطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین جو قیام کرنے والوں ہیں، والرکوع رکوع کرنے والا، السجود سجدہ کرنے والے، وَأَذِنَ فِي النَّاسِ اعلان کرو لوگوں میں، بالحج حج کے لیے، یا تو کہ وہ آئے تیرے پاس، رجالاً پیدل، والا کل ضامر دبلے اونٹوں پر، یاتین جو آئیں گے، من کل فج عمیق تمام راستوں سے جو دور دراز ہو۔ یہ مسجد مسلمانوں کا ہے، کسی کا باپ چاہے بادشاہ ہو، صدر ہو، جج ہو، جو بھی ہو، وہ اللہ کے گھر سے کسی کو منع نہیں کر سکتا۔ اگر منع کرے گا تو وہ ان مشرکوں کی طرح کافر مشرک ہے، جس طرح ابو لہب تھا، ابو جہل تھا، اتبا و شیبہ تھا۔ اے میرے بھائیو، یہ اللہ کا گھر ہے، کسی کو منع نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اس طرح ہے جس طرح والدین ہے، اور بیٹا اور بیٹی ان کا خدمت کرے گا، اسی طرح مسجد جو ہے اور ایک مسلمان ہے، اس کا خدمت کرنا ہے، دنیائی مفاد نہیں لینا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ نے اور مسلمان سے اس کا جان و مال جنت کے بدلے میں خریدا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میں تیرے لیے، میں اپنا بدنی عبادت تیرے لیے کرتا ہوں، اور پاک مال آپ کے راستے میں لگاتا ہوں۔ ابھی جو اس مسجد کو گرائے گا، دکانیں بنائے گا، یہ چاہے عبداللہ عمر ہو، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وسیم ہو، خالد ہو، کریم ہو، جو بھی ہو، یہ منافق شریف ہو، کافر لعنتی، یہ داؤد، یہ جو شورا کے ارکان پشین، یہ تمام کا تمام لعنتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔